جو جن میں امثال کا ذکر ہے، مثالوں کا ذکر ہے. تو دانا لوگ بھی کوئی بات جب کرتے ہیں تو مثال دے کر سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں مثالیں دے کر کئی باتیں سمجھائی ہیں، جیسا کہ آگے جا کے بھی انشاءاللہ مثالوں کا بہت بڑا ایک ذخیرہ آئے گا. قرآن پاک میں کئی دفعہ مثالیں دی گئی ہیں. تو فرمایا منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی. ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، ارد گرد کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کا نور لے گیا اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ نہیں دیکھتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں پلٹیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کی مثال کو ذکر کیا جو چلا تھا کسی سفر پہ. سفر میں ایک جگہ اس کو بہت زیادہ اندھیرا محسوس ہوا، اندھیری راتیں تھیں تو اندھیرا بہت زیادہ محسوس ہوا. تو اچانک آسمان میں گرج ہوئی. آگے بھی اس کا ذکر آئے گا، اسی مثال کا آگے بھی ذکر آئے گا ان دوسرے لفظوں کے ساتھ. تو آسمان سے تھوڑی سی روشنی چمکی، آسمان سے روشنی چمکی تو ماحول روشن ہو گیا. اس کو پتہ چل گیا آگے کھڈے ہیں، سیدھی رستہ ہے، آگے کوئی رکاوٹ ہے نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا. جب آسمان کی طرف سے کوئی چمک ظاہر ہوئی، بجلی کڑکی، تو اس کی وجہ سے پتہ چل گیا کہ یہ جناب رستہ کیسا ہے. پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ جناب روشنی ختم ہو گئی. یا پھر یہ ہے کہ وہ چل رہا تھا تو چلتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ میں آگ روشن کروں. اب اس نے آگ روشن کی. جب آگ روشن کی تو اسے پتہ چل گیا ماحول کا. اچانک ہوا آئی اور اس کی آگ کو بجھا دیا، آگ کو بجھا دیا. اچانک بارش کے چھینٹے آئے، اس کی آگ بجھ گئی. تو وہ بندہ پریشان ہو گیا، اب مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا تو کدھر جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے اضاء اور ایک ہے نور. اضاء یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی استعمال ہوا ہے، اس کو ضیاء کہا گیا ہے. ضیاء لفظ ضاد یا الف حمزہ. اور نور یہ لفظ قرآن پاک میں کئی دفعہ ذکر ہوا ہے. تو یہاں اضاءت اور نور دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. اضاء کہتے ہیں تیز روشنی کو، اضاء کہتے ہیں تیز روشنی کو، اور نور کہتے ہیں ہلکی روشنی کو. یعنی اضاء ایسے اجالے کو کہتے ہیں جس کو برداشت کرنے کی آنکھ میں ہمت نہ ہو، اور نور کہتے ہیں ایسی چمک کو کہ جس کی چمک آنکھ میں برداشت کرنا آسان ہو اور آنکھ میں وہ برداشت ہو سکتی ہو. سورج کو اللہ تعالیٰ نے ضیاء فرمایا ہے اور قرآن اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور فرمایا ہے. سبحان. سورج کی روشنی جلالی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا سے روشنی حاصل کرنا مشکل ہے، اور جب کہ قرآن سے اور نبی پاک علیہ السلام سے نور حاصل کرنا اور روشنی حاصل کرنا آسان ہے. ایک وہ جو ازلی ہدایت ہے، ہاں جی، جس کو ہدایت فطری بھی کہتے ہیں، اور ایک وہ جو اہل ایمان کی اور اللہ والوں کی محبت سے پیدا ہوتی ہے. ایک وہ ہدایت جو اللہ والوں کی نگاہ اور ان سے محبت کی وجہ سے ہدایت پیدا ہوتی ہے. اگر پہلی ہدایت حاصل ہو اور دوسری ہدایت حاصل نہ ہو تو بندہ کامل بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے آنکھ بھی روشنی دیتی ہے، سورج کا نور بھی روشنی دیتا ہے. آنکھ روشن ہو
اور سورج موجود نہ ہو تو اندھیرا ہوتا ہے، بندہ رستہ نہیں حاصل کر سکتا۔ آنکھ بند ہو، آنکھ میں نور نہ ہو، سورج کا نور ہو، آنکھ کا نور نہ ہو تو پھر بھی بندہ رستہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہدایت ازلی بھی ہونا ضروری ہے، ہدایت فطری ہونا بھی ضروری ہے، اور ہدایت کسبی ہونا بھی ضروری ہے، جو اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی اور انبیاء کی محبت کی وجہ سے ملتی ہے، وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر دونوں ہوں گی تو انسان مسلمان بھی ہوگا اور ایمان کا رستہ جو ہے اس کو جنت میں بھی پہنچائے گا، اور اگر یہ دونوں ہدایتیں نہ ہوں تو پھر بندہ منافقوں والے رستے پر چل رہا ہے۔ تو فرمایا اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، تو آگ روشن کی تو آگ جب روشن ہوئی تو اسے رستہ نظر آ گیا۔ اب منافق ہیں دو طرح کے، ایک وہ ہیں جو پکے ہیں، پکے ہیں، انہوں نے ہر صورت میں منافقت ہی کرنی ہے۔ ایک وہ ہیں ان کو جب فائدہ نظر آیا نا، اسلام میں کچھ فائدہ نظر آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام ٹھیک ہے، اور جب کوئی مشکل نظر آئی تو انہوں نے کہا نہیں جی اسلام بڑا مشکل مذہب ہے۔ تو جب مال غنیمت ملا تو انہوں نے کہا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام کو قبول کرنا چاہیے۔ جب انہیں دشمنوں سے امن حاصل ہوا تو انہوں نے کہا جی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ جب چوروں سے ڈکیٹوں سے وہ محفوظ ہوئے تو انہوں نے کہا جی اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اور جب انہیں کہا گیا ابھی چلو جہاد کے لیے تو کہنے لگے اسلام بڑا مشکل مذہب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو جب انہیں فائدہ حاصل ہوا تو آگ کی طرح جب روشنی حاصل کرتا ہے بندہ تو کہتا ہے یہ جناب میرے لیے رستہ آسان ہو گیا ہے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو اس نے کہا بھی میرے لیے رستہ تو آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ سمن بکم، سمن بہرے کو کہتے ہیں جس کو کم سنائی دے، اچھا بکمن گونگے ہیں جس میں توتلا پن ہو، صحیح طرح بول نہ سکتا ہو، یا جو ہے وہ عقد لسان ہو، اس کی زبان میں گرا ہو۔ عمیٌ اندھے ہیں، نابینا ہو۔ تو فرمایا یہ تین وصف ایسے ہیں جس کی وجہ سے بندہ حق قبول کرتا ہے کہ کان، آنکھ اور زبان، یہ تین ایسے وصف ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ حق بات کہنے اور سننے کے لائق ہوتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں بندے کو حق نہ سنوائیں، حق نہ دکھائیں اور حق نہ بلوائیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہے، فہم لا یرجعون، کہ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس وہ واپس نہیں پلٹیں گے۔ جب حق سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے تو پھر وہ واپس کیسے پلٹیں گے؟ جب بندہ ایک مرتبہ پٹڑی سے اتر جائے تو واپس نہیں آتا۔ ہاں، ایک دفعہ جب اس کی زبان سے گستاخی نکل گئی نا، اللہ والوں کی گستاخی ہو گئی تو پھر بندہ پٹڑی پر واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم اور اولیاء اللہ سے، اللہ والوں سے، صحابہ سے، انبیاء سے اور جو ہے وہ بزرگان دین سے محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جو صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا مفہوم ہے کل کے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آمین۔ بسم اللہ